صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجنا۔ حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں پردیسیوں کی طرح ہے، پردیسیوں کی طرح رہتی ہے اب یہ دکھیا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں اب لوگ فاطمہ کو پہچانتے نہیں ہیں، میں آپ کی ہوں بیٹی یہ مانتے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا ہے، کوئی نہیں ہے میرا، میں رہ گئی ہوں تنہا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں غم یہ نہیں ہے مجھ کو دروازہ جل گیا ہے، اس سے بڑا ستم تو زہرا پہ یوں ہوا ہے، در جل رہا تھا میرا ہے، در جل رہا تھا میرا، کوئی نہ گھر سے نکلا، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں در مجھ پہ ظالموں نے جلتا ہوا گرایا، میں گرگ پڑی زمیں پر غش اس طرح سے آیا، محسن جہاں سے گزرا ہے، محسن جہاں سے گزرا، پہلو ہوا شکستہ، بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا، بابا تیرے وطن میں میں بھی کھڑی ہوئی تھی، حسنین بھی کھڑے تھے، مسجد میں میرے جانب سب لوگ دیکھتے تھے، یہ زخم ناب بھرے گا ہے، یہ زخم نہ بھرے گا، میں بن گئی
تماشا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ کوئی سلام آ کر کرتا نہیں تھا پہلے، اب تو جواب دینا لازم نہیں سمجھتے، ہر شخص بھول بیٹھا ہے، ہر شخص بھول بیٹھا رتبہ ابوالحسن کا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ گٹھ گٹھ کے اپنے گھر میں آنسو بہا رہی ہوں، ہر زخم مرتضیٰ سے اپنا چھپا رہی ہوں، کھایا ہے تازیانہ ہے، کھایا ہے تازیانہ، زخمی ہے میرا چہرہ بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ فضا کے اب سہارے میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، کھا کر تماچا جب سے میں خاک پر گری ہوں، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا ہے، یہ ظلم مجھ پہ ٹوٹا، میں ہو گئی ضعیفہ بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ بابا سے وہ تکلم شکوائے کر رہی ہے، امت کو فاطمہ سے کیا جان دشمنی ہے، ہو رات یا سویرا ہے، ہو رات یا سویرا، تربت پہ ہے اندھیرا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں۔ پردیسیوں کی طرح ہے، پردیسیوں کی طرح رہتی ہے اب یہ دکھیا بابا تیرے وطن میں حق مانگتی ہے زہرا، مجمع ہے باغیوں کا بابا تیرے وطن میں، بابا تیرے وطن میں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔
محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد. ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ تیری تنہائی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی. ہائے غم میں تیرے جاتی رہی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی. تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی. دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر. ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی. تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی. ہائے زہرا پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا. شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ. ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی. تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی. ہائے زہرا کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی. اب ہم کو سلام کرتا نہیں کوئی. ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی. تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی. ہائے زہرا در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا. محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا. ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی. تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی. ہائے زہرا باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر. ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر. ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے
بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا۔ عظمت ماں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر دوپہر جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے،
ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا آنسو وہ گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے؟ کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے؟ اس کی کمر میں خم ہے۔ کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی۔ خاک رہے نجف نے جو مرثیہ پڑھا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا كصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع۔ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیز سامعین، کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ایک دعویٰ پیش کیا گیا اور پھر اس دعوے کی دلیل میں 3 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، مختلف ائمہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ، مگر تینوں روایت ایک ہی نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ ولایت اہل بیت انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے. پھر اس کے بعد جو جنت کے انفراسٹرکچر پر جو ہم بات کر رہے تھے، درجات کی بات کر رہے تھے، اور چوتھے امام کی روایت کے اندر بالکل واضح طور پر یہ الفاظ موجود تھے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں کس درجے پر جانا ہے. علی کا چاہنے والا اس اعتبار سے دیکھو. کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کی، آج میں چاہ رہا ہوں کہ انہی باتوں کو کچھ مثالیں دے کر اور پھر کچھ مزید بات آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں. ایک مل کر درود کا سہارا دے دیجئے محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے، بعض اوقات اگرچہ کہ کل بھی میں نے اپنی گفتگو میں اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ میں اور آپ یہ دیکھ کر عمل کریں کہ ہم عمل کریں امام کی رضا کی خاطر. اہل بیت علیہ السلام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً، اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگی کہ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا عمل کیا ہمارا کوئی کام نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب جب جنت ہے ہی، علی ولی اللہ پڑھ کے جنت مل گئی تو اب باقی ساری ذمہ داری سے ہم فارغ ہو گئے. تو آپ مسلسل مجالس سماعت فرماتے ہیں اور یقیناً آپ یہ جانتے ہیں کہ کوئی ایک عام انسان بھی آپ کو یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے، اپنے معیار عبادت کو اتنا بلند کیجئے کہ جہاں پر اہل بیت ہمارے معیار عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اہم نقطہ ہے. چند مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. میری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے، جو کل کی مجلس کا نتیجہ، کہ میرے عمل سے اہل بیت راضی ہیں. مولانا کیا ہوگا اہل بیت کو راضی کر کے؟ توجہ کی مشہور روایت ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من ارضاہا ارضانی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے. تمہاری عبادت بھی اس لیے ہونی چاہیے کہ شہزادی کیوں کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ میں خدا کو سجدہ کروں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مطلب آپ مجھے بتائیے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ رضائیت فاطمہ زہرا بڑی چیز ہے یا جنت بڑی چیز ہے؟ کیا کہتا ہے آپ کا خود ذہن، مطالعہ، مجلس؟ کیا چیز بلند ہے؟ شہزادی کی رضا بلند ہے یا آپ کی خدمت میں جنت بلند ہے؟ یعنی توجہ کیجئے، پروردگار عالم نے سارا کا سارا دین، جب کائنات کے رسول نے یہ کہا من ارضاہا ارضانی ومن آذاہا آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، جہاد بھی کرتا ہو، سارے کے سارے کام کرتا ہو، مگر شہزادی کو اذیت دے،
چلے اذیت دینے کو چھوڑ دیجئے، مگر شہزادی کو راضی نہ کرے، کس مقام پر ہے وہ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اپنی انسان کیا چاہتا ہے کہ میں جب بزنس میں پیسے لگاؤں تو کسی ایسے بزنس میں پیسے لگاؤں کہ جہاں سے پروفٹ تیز ہو اور زیادہ ہو. بس میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عبادت میں بھی یہ کام کریں کہ جہاں سے پروفٹ تیز بھی ہو اور زیادہ بھی ہو، بجائے اس کے کہ جنت کے لیے عبادت کرو، فاطمہ زہرا کی رضائیت کے لیے عبادت کرو. اپنے مقام کو اور بڑھائیں. یعنی یہ بتائیے آپ میں سے اور مجھ میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو اس بات پر خوش نہیں ہو کہ چھٹے امام اس کے بارے میں یہ کہے کہ اس نے مجھے خوش کیا؟ کوئی ہے آپ میں اور مجھ میں سے ایسا؟ ہے میرے دوست احباب بچے میرے ساتھ ہیں، کوئی ہے ہم میں سے ایسا کہ جو اس بات پر بات کرے کہ مجھ سے، یعنی چھٹے امام میرے بارے میں یہ بات کہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمیں راضی کیا، جس نے ہمیں خوش کیا؟ اگر کسی کے بارے میں چھٹے امام یہ بات کریں، کس کے بارے میں چھٹے امام یہ بات کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے راضی کیا؟ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص، خصوصاً وہ میرے دوست احباب بچے کہ جو یہاں پر نئے آئے ہیں، اپنے روزگار کے سلسلے میں آئے، اپنے کام کے سلسلے میں آئے، وہ توجہ کیجیے گا ان جملات کے اوپر. چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرماتے کہ تم میں سے ایک شخص کہ جو اپنے معاشرے کے اندر امانت دار کہلائے، کہ جب اسے کسی نے امانت دی ہو تو اس کی امانت کا خیال رکھے. وہ شخص کہ جو اپنے معاشرے کے اندر دیندار کہلائے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے ھذا جعفری، دیکھو جعفری ایسا ہوتا ہے، یسرنی، ہمیں خوشی ہوتی ہے. ایسے بنو کہ جب تمہاری نسبت ہماری طرف جڑے تو ہمیں خوشی ہو. اسی بات کو پانچویں امام نے الفاظ بدل کے کہا. دیکھیں مفہوم ساری باتوں کا ایک ہے مگر الفاظ مختلف ہیں. کیا کہا امام نے؟ جنت کی فکر مت کرنا، وہاں تو ہم تمہیں لے جائیں گے. تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے تم زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے رسوائی کا باعث مت بننا. اور جو فرما رہے ہیں اہل بیت ہمیں کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لہٰذا علی ابن ابی طالب، اب آپ دیکھیے مولا کا اپنا جملہ دیکھیے جو خود مولا اپنی عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب مولا عبادت کی تقسیم کر رہے ہیں کہ پروردگار تیری عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہے. مشکل نہیں ہے انسان کرے جنت کی لالچ میں عبادت، مگر میں کیونکہ کل جو باتیں کی ہیں ان کی تائیدات پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ممبر ذمہ داری کا نام ہے. کہا کہ 3 کی پروردگار تیری عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہے. مولا نے کہا یہ تاجروں کی عبادت ہے. دیکھیے کس معیار پر لے کے جانا چاہتے ہیں مولا ہمیں. کہا یہ تاجروں کی عبادت ہے، کیونکہ تاجر کیا کرتا ہے؟ جہاں پر بھی پیسہ لگائے گا وہاں نفع دیکھے گا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ پروردگار جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، کہ جسے وہ یہ نہیں ہے کہ جنت ملے یا نہ ملے، بس کچھ پروفٹ، کچھ تاجر ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی کسی کام کے اندر نفع ملے یا نہ ملے کم سے کم نقصان تو نہ ہو. اور خدا کی قسم یہ بات وہی کر سکتا تھا کہ جو انسانیت کو، جس نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھا ہو، وہی انسان کو اس طریقے سے بریف کر سکتا تھا. کہ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو اس وجہ سے عبادت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے پروفٹ نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت نہیں مل رہی، مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم جہنم میں تو نہ جاؤ. دوسرا یہ گروہ. مولا نے کیا کہا؟ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو تجھے لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا کہ پروردگار تیرے آگے میں کسی اور کو کیوں جھکوں؟
کہا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ایک مومن کی عبادت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں, بات آپ کی خدمت میں اور واضح ہو جائے. بعض لوگ ہمارے یہاں پر دیکھیے, توجہ کیجیے, کوئی مالی مدد کسی کی کرتے ہیں. آپ ہر عبادت کے اندر اس چیز کو دیکھتے جائیے. یہ بات مولا کی ایک قاعدہ ہے, ایک لا ہے جو مولا نے دی ہے. بعض لوگ کسی کو دیں گے نا تو وہ اس وجہ سے دیں گے کہ دیں گے تو مزید آئے گا. اچھا یہ یاد رکھیے گا, ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں پر کانسیپٹ اتنے خراب بیٹھے ہوئے ہیں نا دماغ کے اندر, کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر غریبی فقیری کو تقوی سمجھ لیا جاتا ہے. سب سے بڑا خراب کانسیپٹ ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ جو ڈال دیا گیا ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے ڈال دیا گیا, مگر ڈال دیا گیا کہ جو ایک شخص غریب ہے, فقیر ہے نا, یہ متقی ہے. پیسے والے کو تو بیچارے کو متقی سمجھا ہی نہیں جاتا, بہت معذرت کے ساتھ. اور یہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں نظر آئے گا, مگر ایسا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک جو چیز واضح کرنی ہے اس کو یہ بتائیے, پروردگار عالم نے کیا کہا, اگر تم 1 درہم صدقہ دو گے میں تمہیں کتنا دوں گا؟ ہاں کسی نے جواب دیا, کتنا دوں گا؟ 10 درہم. صحیح ہے. کتنی روایتیں ایسی ہے, زیارت امام حسین کے لیے 1 درہم خرچ کرو, اور راوی نے آ کے سوال بھی کیا, وہ پکا کوئی کھوجا راوی تھا. کیا اس نے کمال کا سوال کیا مولا سے. پتہ ہے کیا سوال کیا اس نے؟ کہا مولا اس نے سارا خرچہ کر لیا تھا, آپ اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ویزا بھی آ گیا تھا, ٹکٹ بھی آ گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, اچانک سے بیمار ہو گیا, نہیں جا سکا. امام نے کہا اس کو بھی 1 درہم کے بدلے 1000 درہم ملیں گے. توجہ فرمایا. اچھا اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, اگر پروردگار پیسے والا ہونا اتنی بری چیز تھی تو 1 کے بدلے میں 10 کیوں؟ یہ تو پیسے بڑھانے کی بات کر رہا ہے. توجہ کیجئے, سوچئے اس چیز کو. 1 کے بدلے میں 1000 کیوں؟ یعنی ادھر بندہ خرچ کر رہا ہے, تو بڑھانے کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر پیسے والا ہونا بری چیز نہیں ہے. پیسہ کس مقصد کے لیے چاہیے, یہ مقصد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا بعض لوگ ٹھیک ہے بس جا کے دیکھیے کتنی روایات ہیں. بہرحال اب میں ذکر کروں گا تو پھر میری بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی اور موضوع جو ہے وہ تشنا رہ جائے گا. لہذا آپ دیکھیے اہل بیت کے کلام کے اندر اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیے کہ کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے خود روایات کے اندر ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ خرچ کرو گے تمہیں یہ ملے گا, یہ خرچ کرو گے تمہیں یہ ملے گا. مگر معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے مت دو, ٹھیک ہے ملے گا, مگر تمہاری نظر یہاں نہیں ہونی چاہیے. تمہاری نظر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے میں کیا چیز مرضی پروردگار خرید پاؤں گا یا نہیں خرید پاؤں گا. تمہارا مورل اتنا بلند ہونا چاہیے. اس انداز سے ساری کی ساری چیزوں کو دیکھیے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اس اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیے. اور روایات دیکھیے, درجات, جو جنت کی ہم نے درجات کی بات کی, ان سارے درجات کو دیکھتے جائیے کہ پروردگار عالم کہاں پر, کس منزل پر, کس موقع پر انسان کو کس درجے پر رکھ رہا ہے. کل والی روایات آپ کے ذہن میں, آخری روایت جو میں نے کل پڑھی تھی, اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو تو میں یہاں سے بات کو اب آگے لے کے جا رہا ہوں. وہاں پر امام نے کیا فرمایا, ایک جملہ جو تم کسی مومن کو اچھے انداز سے اسے تسلی دے دو, کتنے درجے میں فرق کرے گا؟ 100,000 سنتن, 1,00,000 سال کا سفر ان 2 درجوں کے درمیان. اب آپ ذرا توجہ کیجئے, اس کے درمیان درجات کتنے. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں امام حسین کی زیارت کے حوالے سے.
ایک شخص سے سب کچھ کرتا ہے. کامل الزیارت کے اندر 4 روایات ہیں, 4 روایت ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہی ہے مگر 4 روایت. یہ جنت کا یہ بھی ایک درجہ ہے. کامل الزیارت کے اندر ایک ہی مفہوم 4 روایت. سب کچھ کرتا ہوں, مولا نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, خمس بھی دیتا ہے, محفل میں بھی آتا ہے, مجلس میں بھی آتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اب دیکھیے راوی سوال کیا کر رہا ہے, مولا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت کو اہمیت نہیں دیتا. زیارت امام حسین کو اہمیت نہیں دیتا. اب سنیں جواب کیا ہے امام کا. دیکھیے اس جواب پر توجہ کیجئے گا. اگر آپ فوراً سے سمجھ گئے تو میرے لیے آسانی ہوگی, میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. امام نے کہا 2 روایتیں کہ ان دخل الجنہ, اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا. اللہ اکبر. یعنی ایک مرتبہ آپ مجھے دعوت کے لیے بلائیں اور آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ دعوت پر آئیں گے, میں کہوں اگر میں آ گیا تو 3 بجے آؤں گا. یعنی اس کا مطلب کیا؟ ممکن ہے کہ میں آؤں ہی نا. وجہ فرما رہے ہیں زیارت امام حسین میں کوتاہی. ان دخل الجنہ, اگر جنت میں داخل ہو گیا. کان فیہا کالضیفان, جنت میں ایسے ہوگا کہ جیسے کسی کے گھر مہمان آیا ہو. سب کچھ کیا تھا دنیا کے اندر, سب کچھ خرچ کیا تھا, مال خرچ کیا, پیسہ خرچ کیا, سب کچھ خرچ کیا, لیکن اگر داخل بھی ہو گیا تو کیسے داخل ہوگا؟ کان فیہا کالضیفان, ایسے داخل ہوگا کہ جیسے کوئی مہمان آیا. اب مہمان کسی گھر میں کتنے دن رکتا ہے؟ توجہ کیجئے عزیزوں, میں آپ کی خدمت میں جملہ کہوں, یہ زیارت حسین میں کوتاہی ہے اگر کوئی محبت حسین میں کوتاہی کرے. خطرناک ہے, بارڈر لائن ہے, بارڈر لائن ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ مولانا کیا کہا, توجہ کیجئے. جنت میں ایک طبقہ ایسا ہے, چلے اب یہ شہزادی کا ذکر بھی آ گیا جس کی خاطر مجھے آپ لوگوں نے بلایا ہے, یہاں تک میں آیا. ایک دوسری روایت میں مولانا نے کیا کہا, ان دخل الجنہ کان دون المؤمنین, اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو پروردگار اسے ایمان والوں کے ساتھ رہنے نہیں دے گا. کون؟ کہ جو زیارت امام حسین کو قصدن ترک کرے. سب کچھ ہے, پیسہ موجود ہے, وقت موجود ہے, کام کرنے والے موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, صرف اپنی سستی. کیا کریں گے کربلا جا کے؟ اور آپ ذرا سوچئے, اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے شیطان آپ کو ملیں گے جو آپ سے یہ کہیں گے, ارے کیا کرو گے وہاں جا کے, کسی غریب پر دے دو, اسکول پڑھا لو کسی بچے کو. جا کے دیکھیے اللہ, دین واقعا دین افواہ الناس پر نہیں چلتا. کتاب الحج اس میں ایک روایت ہے, وہی روایت بعینی امام حسین کی زیارت کے لیے بھی فٹ ہوتی ہے. دیکھیے کیا ہے, راوی آیا, اس نے کہا مولا ایک شخص نے ایک بار حج کر لیا ہے, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, توجہ کیجئے گا, مطلب کو درک کرنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ. ایک درود پڑھیے تاکہ میری بات آسان ہو جائے. اس نے کہا مولا یقولون ہؤلاء القصاص یا یقولو ہؤلاء القصاص, یہ جو قصے سنانے والے ہیں, یہ جو خطبہ ہیں جو آتے ہیں, یعنی اس زمانے سے اس کا مطلب یہ چیزیں تھی, یہ خطابت کا سلسلہ, یہ بیان کرنے کا سلسلہ. جبھی یہ مولا کیا سامنے آ کے اس طرح سوال کہ یہ قصاص جو ہے, یہ قصے سنانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک بار حج کر لیا نا, اب جو ہے نا وہ باقی پیسے جو ہے نا وہ تم صدقے میں خرچ کرو, غریبوں کی مدد کرو, مومنین کی مدد کرو. اچھا میں منع نہیں کر رہا, دیکھیں کل میں نے روایت پیش کی ہے اس حوالے سے. انسان جس طریقے سے آپ باقی چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں نا, اس طریقے سے یہاں پر بھی بیلنسنگ فارمولہ استعمال کریں. کہا کہ یہ کہتے تم نے ایک بار حج کر لیا نا, اب جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, اور یہ ساری چیزیں جو بھی ایکس وائی زیڈ چیزیں. امام نے پتہ کیا جملہ کہا, کہ کذبو واللہ کذبو, خدا کی قسم یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں. اب اس کے بعد امام نے علت بتائی, کہ اس لیے کہ دیکھو حج کون کرے گا, حج کون کرے گا, غریب آدمی کرے گا, پیسے والا. زیارت پر کون جائے گا, غریب آدمی جائے گا, پیسے والا.
کہا کہ یہ جھوٹے ہیں قصے سنانے والے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس گھر کو اسی لیے بنایا ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں. پیسے والا اگر ایک مرتبہ آئے اور باقی ساری خدمت کرتا رہے تو غریب تو ویسے ہی آ نہیں سکتا. پیسے والا سارا پیسہ وہاں خرچ کر دے تو اس گھر پر کون آئے گا؟ کون آئے گا پھر؟ تو پھر یہ تو گھر تنہا رہ جائے گا. تو پروردگار عالم نے جس مقصد سے اس گھر کو بنایا تھا تو کیا ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا یہ فوراً سے کہہ دینا نا، بڑے مزے سے کہہ دینا، ارے 4 دفعہ تو تم زیارت پر ہوا ہے، چھوڑو کسی غریب کو کھلا دو. Who are you؟ کون ہو یار آپ؟ جبکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ بندہ جو 5ویں مرتبہ زیارت پر جا رہا ہوگا نا، اسے حسین نے اتنا دیا ہوگا کہ وہ کام بھی کرتا ہوگا، یہ کام بھی کرتا ہوگا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بیماری یہی ہے کہ انہیں خود کچھ نہیں کرنا، مگر جو کر رہا ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے مگر یہ جانتے کہ ہم سب جانتے ہیں. سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ. آپ دیکھیے امام کس انداز سے بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور امام نے کہا جھوٹے ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے اس گھر کو بنایا اس لیے کہ لوگ یہاں پر آئیں، اس گھر کی طواف کریں، اس گھر کی خدمت کریں. لہذا جاؤ. اب آپ سوچئے ذرا مقام، یہ درجہ کون سا درجہ ہے؟ ان دخل الجنہ کان دون المؤمنین. اگر زیارت امام حسین کو ترک کرنے والا ہوگا جنت میں چلا بھی گیا تو مومنین کے رتبے پر نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد پتہ ہے جملہ کیا ہے؟ کانا منتقص الایمان. اس کا ایمان ناقص ہے اس لیے خدا اس کو مومنین کے ساتھ نہیں رکھے گا. کانا منتقص الدین. اس کا دین ناقص ہے. اب یہاں پر کوئی بچہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے مولانا مومن کے علاوہ بھی کیا کوئی جنت میں ہوگا؟ کوئی بچہ مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے. امام فرما رہے دون المؤمنین، وہ مومنین کے رتبے پر نہیں ہوگا. تو کوئی بچہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے مولانا کیا مومن کے علاوہ بھی کوئی جنت میں ہوگا؟ ہاں ایک کیٹیگری ہے جو بیان کی ہے، جو دنیا میں مومن نہیں ہوگا مگر وہاں جا کر مومن ہوا ہوگا. اور وہ بھی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ شہزادی فاطمہ الزہرا کو. صلی روایت کیا بیان کرتی ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزوں، اس محبت کو سمجھیے کہ خدا اس محبت کے ذریعے سے مراتب کو کتنا بلند کرنا چاہتا ہے. سمجھیے گا اس محبت کو. کیا کہا روایت نے آ کے بیان کیا کیا؟ کہا کہ ایک وقت آئے گا جب شہزادی آئے گی باب جہنم پہ کھڑی ہو جائیں گی. قامت علی باب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی. پروردگار کو مخاطب کریں گی اور کہیں گی پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا، اور ایک پوری طویل روایت. تو پروردگار سے اب دیکھیں سوال کیا کریں گی شہزادی، یعنی دکھ وہاں پر بھی شہزادی کو کس چیز کا ہے؟ کہ پروردگار آج میری حیثیت ان لوگوں پر واضح کر. یعنی توجہ کیجئے، معرفت کا ایک مقام وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے بروز محشر کھلے گا. آج میری حیثیت کو واضح کر کے تو نے مجھے کیا مقام دیا تھا، تو نے مجھے کیا رتبہ دیا تھا، آج میری حیثیت ان لوگوں کے لیے واضح کر. پروردگار عالم شہزادی سے کہے گا کہ شہزادی تم نے سچ کہا، میں نے تمہارا نام صدیقہ رکھا تھا، میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا تھا. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ جسے چاہو جنت میں لے کر چلے جاؤ. خدا کی قسم روایت جا کے دیکھیے گا مولا نے، اور میں آپ کو بتاؤں اگر مولا یہاں پر کسی نماز، کسی روزے، کسی حج، کسی زکوٰۃ کا ذکر کرتے نا، یہ شہزادی کی توہین تھی. کہ جب مقام فاطمہ بلند ہو رہا ہو نا، جب مقام فاطمہ بیان ہو رہا ہو، کہا جسے تم لے کر جانا چاہتی ہو جاؤ لے جاؤ. وہاں پر جا کے دیکھیے روایت کا جملہ یہ، شہزادی کیا کریں گی؟ میرے حسین کو رونے والے. اللہ اکبر. بلکہ بعض روایت میں اس طریقے سے، اب میں اس لیے کہ میں ہر روایت آپ کی خدمت میں کھولتا جاؤں گا، مجلس کی مجلس باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی. بعض روایت میں اس طریقے سے توجہ کیجیے گا کہ پروردگار عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ سن لیجئے ذرا.
عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ عزا کس سے نکلا ہے؟ تعزیت سے. تعزیت یعنی سمپیتھی. آپ کسی کو جا کے تسلی دو, اس کو کہتے ہیں عزاداری. جب ہم یہاں پر آتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زمانے کی امام کو کہتے ہیں کہ مولا دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی ہے عزاداری, کہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں, اسے تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے. توجہ کیجیے گا, اب روایت کا جملہ کیا ہے. شہزادی وہاں پر سوال کریں گی, پروردگار آج تو مجھے تعزیت کیسے پیش کرے گا؟ کیونکہ تعزیت جب ہم کسی کو دینے جاتے ہیں تو اس کو صبر دلاتے ہیں, اس کے لیے خوشی کا باعث بنتے کہ تم ایک غم میں ہو, ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے لیے باعث خوشی بن رہے ہیں, باعث مسرت بن رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, پروردگار آج تو مجھے تعزیت کیسے پیش کرے گا؟ روایت کا جملہ پروردگار فاطمہ زہرا سے کہے گا, فاطمہ آج کے دن میں تجھے تعزیت ایسے پیش کروں گا, جو دنیا میں تیرے حسین کے اوپر ایک آنسو بہایا ہو اسے لے اور جنت میں چلی جا. یہ تعزیت ہے. جا کے دیکھیے بہار میں روایات دیکھیے, یہ تعزیت ہے من اللہ الی فاطمہ. جس کے ایک آنسو پر جنت بکتی ہو, تو کل تو میں نے بہت بڑی باتیں کی تھی. اب پرابلم کیا ہے بھائی, پرابلم کیا ہے آپ کو؟ میرا مال ہے, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میں کسی کو بھی دے دوں. جب ہے اس کی سید الشباب اہل الجنہ اس کے بچے, سیدۃ النساء الجنہ وہ خود. توجہ فرما رہے ہیں ہم؟ ایک مل کر درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی توجہ فرما رہے ہیں ہم عزیز. لہٰذا آپ جا کے وہاں پر روایات جب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور یقیناً اگر کسی کو حوالہ چاہیے بندہ حقیر حاضر ہے. آپ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ آپ مجھ سے سوال کریں, مولانا آپ یہ ساری باتیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں, یقیناً اس بات کا حق رکھتے ہیں. ایک اور چیز, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یاد رکھیے کہ دو لوگوں نے پروردگار عالم سے سوال کیے تھے. سوال دونوں کا ٹیپیکل تھا, لیکن پروردگار عالم نے ایک کو بارگاہ سے نکال دیا, ایک کو جواب دیا. اچھا, اعتراض کیا فرشتوں نے نہیں کیا تھا خلقت آدم پہ؟ اعتراض تو فرشتوں نے بھی کیا تھا, اعتراض شیطان نے بھی کیا تھا. مگر جہاں لہجے میں تکبر ہو نا, وہاں پر پروردگار بھی کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے جواب دیا جائے, فخرج منہا. لہذا انسان سوال کرنے کا لہجہ درست کرے اپنا. آپ عالم کو سکھانے مت جائیں, آپ عالم سے سیکھنے جائیں. آپ کا حق ہے سوال کرنا. مولانا آپ نے یہ باتیں پڑھی, ممکن ہے کوئی ایسی روایت ہو جو آپ نے پڑھ رکھی ہو, آپ وہ روایت لے کر میرے پاس آئے, مولانا پھر یہ روایت کیا کہہ رہی ہے, مولانا پھر اس روایت سے بہت اچھی بات ہے, مزہ آئے گا, ڈیبیٹ ہوگی, گفتگو ہوگی, بات اور آگے بڑھے گی. لہذا بہرحال لہذا یہ دیکھیے آپ کہ جنت کے درجات سب کچھ کیا ہے اس نے, مگر زیارت امام حسین کو ترک کیا. پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں, اگر داخل ہوگا جنت میں تو کیسے داخل ہوگا؟ گویا کہ وہاں پر مہمان ہے. اگر رہے گا تو ایسے کہ دون المؤمنین, پروردگار عالم اسے ایمان والے کا رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا رتبہ کیا ہے؟ جو شہزادی کے. جب شہزادی اپنے چاہنے والوں کو, اپنے حسین پر رونے والوں کو سب کو لے کر جنت میں چلی جائے گی. اب سنیے روایت کیا ہے. اس کے بعد فاطمہ کے چاہنے والے یہ کہیں گے, پروردگار کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا میں ہم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ہم فاطمہ سے محبت کرتے تھے. توجہ رکھیے. پروردگار آج ہم چاہتے ہیں کہ ان نفرت کرنے والوں کو ہمارا مقام پتہ چلے. توجہ کی. خدا کی قسم اگر میں ہوں گا تو سب سے پہلے کسی وہابی ملا کی طرف دیکھوں گا اور کہوں گا آج دیکھو ہمارا مقام کیا ہے. اس کے بعد پروردگار کہے گا دیکھو اب تمہیں ہم کیا فضیلت دے رہے ہیں.
جس نے تمہارے ساتھ فاطمہ کے نام پر کوئی ایک نیکی کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. عقل ہے حیران ہے. نام فاطمہ پر اگر کسی نے ایک نیکی کی ہے تمہارے ساتھ, جا کر دیکھیے روایت میں کوئی قید لگی ہے, کس فرقے کا تھا, کہاں کا تھا, کیسا تھا, کالا تھا, گورا تھا, جا کے دیکھیے. یہ جو مقام ہے نا, مقام اہل بیت علیہ السلام, میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے شاگردوں سے, ایک جملہ کہتا ہوں, جس دن آپ کو ایسا لگے نا کہ ہم نے مقام اہل بیت کو سمجھ لیا, سمجھنا کہ نہیں سمجھا, اور جس دن آپ کو ایسا لگے نا کہ ہم نے مقام اہل بیت کو نہیں سمجھا, سمجھنا کہ سمجھ لیا, آنکھ سے آپ جا کے دیکھیے درجات. ایک درود پڑھ دیجیے, محمد و آل محمد. یہ ایک درجہ. اب آپ آئیے اس کے علاوہ دیگر روایات دیکھیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمہیں یہ دیکھو کہ کس درجے پر جانا ہے, یہ مت دیکھو کہ جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا. اب دیکھیے ایک درجہ کیا ہے جنت کا. اچھا مزے کی بات آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. جب آپ گھر پر جائیں گے تو آپ سب سے سوال ہوگا جی, جو اپنے خانوادے کو لے کر آئے ہیں, جب وہ گھر پر جائیں گے تو ان سے یقیناً سوال ہوگا, میاں اور بیوی جنت میں ایک رتبے پر نہیں ہوں گے. آپ خوش ہو سکتے, میرا چہرہ تو کیمرے کے سامنے. ایک درجے پر نہیں ہوں گے, الگ الگ درجہ ہوگا. مگر کمال دیکھیں کیا ہے اللہ, مگر کیونکہ پروردگار عالم کی رضائیت کو دیکھتے ہوئے زندگی بھر ساتھ رہے نا. چھٹے امام کے پاس صحابی آیا, اس نے یہ سوال کیا. آنے کے بعد کہتا ہے مولا, یعنی اس کا مطلب دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ سوالات تھے لوگوں کے ذہنوں میں. اس نے کہا مولا یہ بتائیے, رجل مؤمن, ایک شخص ہے کہ جو مؤمن ہے, وہ امرأۃ مؤمنہ, اور ایک عورت ہے کہ جو مؤمنہ ہے, کیا یہ دونوں جنت میں بھی جوڑا بن کر داخل ہوں گے؟ اس نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ ان اللہ حکم و عدل, پروردگار عالم جو ہے وہ حکم دینے والا ہے, لیکن کیسا حکم دینے والا ہے؟ عدل کے ساتھ حکم دینے والا ہے. لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں بیوی سے زیادہ مومن تھا تو کیسے خدا ان دونوں کو ایک رتبے پہ رکھ سکتا ہے؟ اور اگر بیوی شوہر سے زیادہ مومنہ تھی تو کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم اس کو شوہر کے رتبے پر رکھے؟ وہ تو عادل ہے, یہ نہیں کر سکتا. اب پریشان ہوا, یہ کوئی محبت کرنے والا تھا, پریشان ہوا. اس نے کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا ہاں ایک چیز ہے, ان اللہ خیرہ, پروردگار عالم اسے اختیار دے گا. اگر وہ مومن ہوگا تو خدا اس کو اختیار دے گا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زوجہ کو تیرے ساتھ رکھا جائے؟ اچھا اب مزے کی بات یہ, کچھ لوگ اچھے کام اس لیے کرنا شروع کر دیں گے کہ زوجہ سے ایک رتبہ اوپر ہو. اور مکھی بھائی تو ہمارے کہیں گے کہ مولانا آیا تو مکھی دو. مگر توجہ کیجیے, یہ کتنی لطیف, یعنی آپ دیکھیں اہل بیت کی روایات, باریکیاں موجود ہے روایات کے اندر. یہ ہے نور اہل بیت, یہ ہے کلام اہل بیت. اب اس سے پروردگار عالم سوال کرے گا, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زوجہ کو تیرے ساتھ رکھا جائے؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں. اگر وہ ایکسپٹ کرے گا تو پروردگار عالم اس کی توجہ کیجیے, یہاں پر بھی کمال کیا ہے. خدا یہ نہیں کہے گا کہ تو نیچے والے رتبے پر آ جا, زوجہ سے کہے گا کہ تو اس کے ساتھ جڑ جا, اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا. اور اگر زوجہ زیادہ مومنہ ہوئی تو آپ زوجہ سے سوال کیا جائے گا, کیا تم چاہتی ہو کہ یہاں پر بھی اس کے ساتھ رہو؟
اچھا کنڈیشنز آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں کہ پروردگار اس شرط کے ساتھ کہ یہاں پر بھی دوسری کا منع نہیں کر دے. یہ وہاں پر آپ کنڈیشن لگا سکتے ہیں. دنیا میں تو منع کیا ہوا تھا. تو بہرحال اب پروردگار سوال کرے گا کیا یہاں پر تم چاہتی ہو کہ اس کے ساتھ رہو؟ پروردگار وہ کہے گا کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ اب اسی شوہر کے ساتھ رہوں. تو پروردگار عالم انہیں جوڑ دے گا. اب ایک سوال آپ کے ساتھ گھر جا کے ہوگا, اور وہ سوال یہ ہوگا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ مومن ہوئے تو کیا آپ مجھے اختیار کریں گے؟ تو اس کا جواب سوچتے ہوئے جائیے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک یہ درجہ ہے. لہٰذا عزیزوں میں اس وجہ سے کہ آپ بات کو اچھے انداز سے سمجھ لیں, کچھ چٹکلوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بور بھی نہ ہو, مگر مقامات کو سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ کس مقام. لہٰذا توجہ کیجئے. اگر فرض کیجئے, میں کیوں یہ مثال دینا چاہ رہا تھا, فرض کیجئے شوہر جو ہے وہ محفل کے کاموں میں بیزی رہتا ہے, مجلس ہوتی ہے, اس کو یہاں پر آنا ہے, سیٹنگ کرنی ہے, معاملات دیکھنے ہیں, فون پر کال کرنی ہے, مرثیے والے کو بلانا ہے, سلام والے کو بلانا ہے, بیچارہ لگا ہوا ہے. یقیناً جب وہ ان کاموں میں لگے گا تو زوجہ کے اور گھر کے حقوق میں تلفی تو ہوگی. لیکن توجہ کیجئے کہ اگر بیوی اسی معاملے میں اس کا ساتھ دینا شروع کر دے تو اگر کل شوہر اہل بیت کے درجات کے ساتھ ہوگا تو وہ بیوی کو لے جا سکتا ہے. اہم ترین چیز ہے, وہ لے کر جائے گا. آپ دیکھیے عزیزو, کثرت کے ساتھ درجات دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کس انداز سے ان درجات پر جانے کی. ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, ایک درود کا ہدیہ کر دیجئے. محمد و آل محمد صلوات. اب یہ دیکھیے یہ درجات ہیں. اب سنیے گا ایک اور روایت. ایک سوال بچے عام طور پہ کرتے ہیں, مولانا یہ بتائیے امام زمانہ کی غیبت میں ہم کیا کریں؟ بچے کرتے ہیں, یہ غیبت کا دور ہے, اس غیبت کے دور میں ہم کیا کریں؟ بہت سارے کام کرنے کے, ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ مودت اہل بیت. اب دیکھیے یہاں سے اس مودت اہل بیت کا درجہ کیا ہے. آپ سب نے یہ روایت سن رکھی ہے, سلمان و منا اہل البیت. سلمان کس میں سے؟ ہم اہل بیت میں سے. میرا آپ سے سوال ہے, کیا ہم اس درجے پر جا سکتے ہیں؟ اچھا, نفس سلمان بننا ایک خارج الامکان چیز ہے, مگر منا کے مرتبے پر آنا روایت بتا رہی ہے کہ آ سکتے ہو. اب یہ منا کا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. اس سے بڑا مرتبہ, ایک مرتبہ امام آپ سے کہیں کہ تم ہم میں سے ہو, یہ ایک مقام ہے. ایک مرتبہ اگر امام کہے کہ ہم تم میں سے ہے کہ نہیں, ایک درجہ. سنیں روایت کیا کہہ رہی ہے. شیخ صدوق نے اس روایت کو امالی صدوق میں لکھوایا, کیونکہ امالی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ شیخ صدوق بیان کر رہے تھے اور شاگرد لکھ رہے تھے. امالی املا سے نکلا ہے, املا کروانا یعنی لکھوانا. سنیے گا روایت. فرماتے ہیں کہ طوبی لمن تمسکا بحبلنا فی غیبت قائمنا, جو ہماری رسی سے قائم کی غیبت میں جڑا رہے اس کے لیے خوشخبری ہے. الثابتین لموالاتنا وبراءۃ من اعدائنا, وہ لوگ کہ جو ہماری محبت پر ثابت قدم ہے اور ہمارے دشمن سے براءت پر بھی ثابت قدم ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. اب توجہ کیجئے کتنی چیزیں ہو گئی, 3 چیزیں. میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا, اگر میں آپ کو بور کیا تو معذرت چاہتا ہوں, مگر مقامات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے. توجہ کیجئے, 3 باتیں کہی امام نے اس روایت میں. پہلی بات کیا ہے؟ وہ شخص کہ جو ہماری رسی سے جڑا رہے, ہماری محبت پر ثابت قدم رہے. 2 باتیں. تیسری بات کیا ہے؟ والبراءۃ من اعدائنا, ہمارے دشمن سے براءت کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. تیسری چیز یاد رکھنا, بعض روایات کے اندر یہ ہے, توجہ کیجئے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جتنے فروعات ہیں سب کی بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی؟ ولایات اہل بیت پر. سب کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟
ولایت اہل بیت پر. اگر یہ ہے باقی ساری چیزیں, اگر یہ نہیں ہے باقی ساری چیزیں گئی. ولایت کی بنیاد رکھی گئی برات کے اوپر. اگر ہمارے دشمن سے برات نہیں ہے ہمیں تمہاری ولایت بھی نہیں چاہیے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مولانا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. جا کے دیکھیے زیارت عاشورہ کے اندر, زیارت عاشورہ میں 3 اسٹیپ بیان کیے گئے. اگر ہمارے دشمن سے برات ہے تو تمہاری ولایت ٹھیک ہے, اگر ہمارے دشمن سے برات نہیں ہے ہمیں نہیں چاہیے تمہاری ولایت. مولانا یہ کیا بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ان کی بھی دوستی ان کی بھی دوستی, ہاں بالکل طے. ورنہ یقین جانے کائنات کے رسول کے لیے دین پھیلانا کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں. اس لیے کہ کفار آ کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ دیکھو 360 خداؤں کو تو مانتے ہیں, 361 کر لو. کائنات کے رسول کہہ رہے تھے نہیں, پہلے 360 کی نفی کرو اور ایک کو مانو. جو معاملہ توحید کا ہے وہی معاملہ ولایت کا ہے. آپ جا کے دیکھیے روایات ہے. اب میں جی چاہتا ہے کہ کھولوں روایات, نکالوں روایات, بات کو آگے بڑھاؤں, معرفت کے درجات طے کروں, مگر پھر آپ کے چہرے دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اب اور کوئی روایت کھولوں. یا تو آپ متحیر ہیں یا پریشان ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لہذا جو وہاں توحید کا معاملہ ہے یہی یہاں پر ولایت کا معاملہ ہے. اس کی ولایت, ہاں برابری پر کوئی بھی ولایت نہیں آ سکتی. اور کوئی بھی کا مطلب ہے کوئی بھی ولایت نہیں آ سکتی. کسی کی بھی ولایت ہو, اہل بیت کے عرض میں کوئی ولایت نہیں آ سکتی. لہذا توجہ کیجیے, کیا ہے برات؟ 3 چیزیں بیان کی. ہمارے رسی سے جڑو, ہمارے دشمنوں کی ولایت, ہماری ولایت, ہمارے دشمنوں سے برات. یہ تینوں چیزوں سے اگر تم جڑے رہے. اب سننا امام کیا جملہ کہہ رہے ہیں. کیا خدا کی قسم کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے. اولئک منا, یہ 3 کام کرنے والے ہیں. اولئک منا نحن منہم, یہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں. کمال ہے واقعا. اب آپ دیکھیں توجہ کیجئے, دو جملے میں آپ کی خدمت میں پھر روایت کو کھولوں گا. اولئک منا, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہم سے. نحن منہم, یہ کیسے کہ ہم ان سے, کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حقیقی امامت اگر بچی ہوئی ہے تو ان لوگوں کے ذریعے سے بچی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری امامت کو بچایا ہوا ہے, کیونکہ ہماری امامت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کو جڑنے نہیں دے رہے. دوسری چیز سنیں, بصائر الدرجات پورا ایک باب ہے, 20-22 روایت اس کے اندر موجود ہیں. وہاں پر کیا ہے روایت؟ توجہ کیجیے گا. اولئک منا نحن منہم, کیا مطلب مولا اس کا؟ کہ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب ہمارے جسم کو بنایا, جسم کی مٹی کی تو بات ہی نہیں ہوئی, پروردگار عالم نے کس مٹی سے بنایا خدا جانے, امام جانے. کہ لیکن جب پروردگار عالم نے ہمارے دل بنائے تو جس مٹی سے ہمارے دل بنائے اس کی بچی ہوئی مٹی سے ان لوگوں کو بنایا. کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس جیسی چیز ہو نا وہ اسی طرف مائل ہوتا ہے. فارسی میں ایک شعر ہے, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر آپ کو کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آئے گا, باز آپ کو باز کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آئے گا. کہ اولئک منا ونحن منہم. پھر اس کے بعد جملہ پتہ ہے کیا کہا امام نے؟ دیکھیے عزیزوں کمال ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, منزلیں طے کرنا اور ایک ایک جملے پر رکنا. ایک مرتبہ میں یہ کہوں کہ میں امام سے راضی ہوں, ہے نا, رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبعلی اماما وبالحسن والحسین, ہے یا نہیں؟ اچھا یہاں پر اگر ہر نماز کے بعد پڑھو تمہارا ایمان باقی رہے گا جب سب کے ایمان ہل جائیں گے. یہاں نہیں, وہاں دیکھو, اسمع افہم, اسمع افہم.
خدا کی قسم یہ علی کی ولایت کا کمال ہے کہ مردہ ہے مگر بتاؤ کیونکہ زندہ ہے. کبھی آپ نے تلقین سنی ہے؟ اسمع افہام اسمع افہام. دیکھو تو صحیح کہاں پر رکھا گیا ہمیں. لا تخف ولا تحزن، ڈرنا مت. بدماشی ہے. لا تخف. یہ ولایت ہے نا، انسان کے دل سے موت کا خوف ختم کر دیتی ہے. دیکھیں آپ کو اہل بیت کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. لا تخف ولا تحزن. بھائی تمہارے چچا کی قبر ہے کیا؟ جس کی ہے ہم جانتے ہیں کس کی ہے. لا تخف، ڈرنا مت. ولا تحزن، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ ہے فقل فی جوابہما انا اصلی و انا اصوم و انا ارکع و انا اسجد. جب آ کے پوچھے تو کہنا کہ میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، میں حج کرتا تھا. یہ ہے فقل فی جوابہما اللہ ربی محمد النبی علی الامامی. سوال کرنا. توجہ کی. جا کر دیکھیے روایت کیا ہے. یہ میں نے پھر آگے کی بات کی ہے، یعنی یہ پست مرتبے کی بات کی ہے، اس سے اوپر کی روایت ہے. روایت یہ ہے کہ جب تلقین پڑھائی جا رہی ہوتی ہے نا، پہلی تلقین پڑھاتے قبر کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد سب کو کہتے ہیں کہ 40 قدم دور چلے جاؤ. 40 قدم کے بعد جا کے پھر واپس تلقین پڑھائی جاتی ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں سب کو دور چلے جاؤ؟ کیونکہ جیسے ہی اس کی قبر بند ہوتی ہے ملائکہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر کہا ہے کہ فقط ایک شخص موجود رہے یا چند مومنین. مگر کیوں موجود رہے؟ پھر سے تلقین پڑھو. پروردگار چلو پہلے تو مردہ تھا، کان تو قریب تھے، اب مٹی ڈل گئی، اب بھی سن رہا ہے. کہاں اب بھی سن رہا ہے. اب سنیں کیا جملہ ہے روایت کا کہ اب جو مولوی صاحب بیٹھ کے جو تلقین پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، لا تخف ولا تحزن فلاں ابن فلان یا محمد عرفان ابن امیر علی اذا اتاک الملکان المقربان فقل فی جواب اما. کہہ دینا ان کے جواب میں ڈرنا مت، یہ سب کہہ دینا. اب ملائکہ آتے ہیں اور آتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کو دیکھ کے کہتا ہے جو پوچھنے آئے تھے وہ تو بتا دیا، چلو. اب کیا کریں گے اندر جا کے؟ سب تو بتا دیا. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی چیز ہے جو موت کا خوف ختم کر سکتی ہے؟ فقط علی کی ولایت. جا کے دیکھیے حارث ہمدانی، جا کے دیکھیے دعبل خزائی. حارث ہمدانی لڑکھڑاتے ہوئے آئے مولا کے پاس. کہ مولا بس جانے والا ہوں، مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، کمر جھک چکی ہے. حارث ہماری ولایت پہ کے گھبراتے ہو؟ علی نے 3 فضیلتیں بتائیں. اب میں روک رہا ہوں یہاں پر بات کو. 3 فضیلتیں علی نے بتائی. بوڑھا شخص ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، کانپتا ہوا آ رہا ہے. جب واپس جا رہا ہے نا، کمر کو سیدھی کرتے ہوئے جا رہا ہے. اب حارث کو پرواہ نہیں ہے کہ کل مروں یا آج مروں. علی نے اتنا مطمئن کر دیا. صرف ولایت اہل بیت ہے، کوئی چیز آپ کو خوف دور نہیں کر سکتی. اس انداز سے ولایت کو لیجئے. ولایت علی ابن ابی طالب. یہ فرینکلن کے لیے ہم ولایت علی ابن ابی طالب سے جڑے. فرینکلن تو ان کے نوکر کے نوکر. توجہ کیجیے. جس کی روایت جا کے
معارف ہے نا، معارف اہل بیت ایک سطح ہے، ایک سطح ہے، چھوڑ دیجیے. دیکھیے جا کر علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہے. علی کے ساتھ جڑے نا، کس طریقے سے جڑے. مولا بستر رسول پر سوئے تھے شب ہجرت. جب شب ہجرت وہاں پر سوئے، کس کو بچایا؟ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، کس کو بچایا؟ خدا کی اس حبیب کو کہ جس کے صدقے میں خدا نے ساری دنیا خلق کی تھی، اس کو بچایا نا. پتہ ہے پروردگار نے کیا دیا؟ جا کے دیکھیں روایت میں. شب ہجرت علی کی ایک سانس کا ثواب اتنا ہے کہ جب محشر کے میدان میں علی کے چاہنے والے کا نامہ اعمال خراب ہوگا، گناہوں کا پلڑا نیچے جھک رہا ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر جا رہا ہوگا، یعنی گناہوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا. علی ابن ابی طالب اپنی ایک سانس جو شب ہجرت علی نے لی ہے، ایک سانس کا ثواب علی کہے گا پروردگار میرے ماننے والوں کے نامہ اعمال میں میری ایک سانس کا ثواب لکھ دے، علی کے سارے شیعہ بخشے جائیں گے. ایک سانس. ایک سانس. اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیہ مرضی الہی کا. شب ہجرت جس کی ایک سانس کا ثواب. اب جملہ بس عزیزوں، میں جا رہا ہوں منزل مصائب کی طرف، زیادہ رکنا نہیں چاہتا. ایک اور روایت ہے ذہن میں پڑھنی تھی، پھر کبھی انشاءاللہ. ایک سانس، جس کی ایک سانس کا ثواب کیا ہے؟ سارے علی کے چاہنے والے بخشے جائیں. سننا، جس کی ایک ضربت کا ثواب کیا ہے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کہ علی کی ایک ضربت اگر خندق میں چلے تو ثقلین کی عبادت. یاد رکھیے گا، اسی ثقلین کے اندر آدم کی عبادت بھی ہے، نوح کی عبادت بھی ہے، عیسیٰ کی عبادت بھی ہے. ثقلین کی عبادت اس کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکے. اب مجھے یہ بتائیے، جب وہ علی پروردگار عالم کے سامنے سجدے میں آ جائے، نہیں جملہ سنیے گا عزیزوں، جو بستر پر سوئے تو مرضی پروردگار خرید لے، جو میدان جنگ میں آئے تو ساری ثقلین کی عبادتیں خرید لے. اب مجھے بتائیے، جو پروردگار عالم کو سجدہ خریدے کرے تو کیا خریدے؟ کیا خریدے؟ سوچے، ہے اس سے بڑی کوئی چیز؟ مرضی الہی سے آگے کی ہے کوئی چیز؟ پروردگار علی کو دے تو کیا دے؟ توجہ کیجئے گا، جا کر دیکھیے روایت. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے علی کو آ کے فاطمہ دی. ایسے ہی نہیں مل گئی شہزادی، یہ وہ مقام ہے. اور یہ بیوی، مولا نے کہا نا نام رکھنا نا جب بیٹی کا فاطمہ، فلا تلتمہا، دیکھو اب اسے تماچا مت مارنا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عزیزوں، رونے کے لیے آئے ہو نا، یہ جو اب آپ کی آواز نکلتی ہے نا، ہائے. جب حسین کی مجلس ہوتی ہے نا تو ہم خطبہ کہتے ہیں کہ آج ایک بوڑھی ماں آئی ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ آج ختیجہ آئی ہوگی. تو دیکھو اس زمانے کے مسلمانوں نے تو میری زہرا کی حفاظت نہیں کی. توجہ کرو گے، شہزادی جب اس دنیا میں آئی ہے نا، میں مصائب پہ آ رہا ہوں، بس چند جملے سنتے رہنا، روتے رہنا اسی طریقے سے. جب شہزادی اس دنیا میں آئی ہے اور جو شہزادی ختیجہ کے ساتھ جو سلوک ہوا نا، اس کے بعد ام ایمن کو بلایا. جب بی بی ختیجہ کا وقت وفات آیا، ام ایمن کو بلایا. ام ایمن کو بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کی. کہا ام ایمن، مجھے پتا ہے کہ جس طریقے سے مدینے والوں نے، جس طریقے سے مکے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا نا، میری بیٹی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے.
اچھا دیکھو، ایک بیٹی کو ماں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس بیٹی کی شادی کا وقت آئے، کیونکہ ماں بیٹی کو سب کچھ سمجھاتی ہے. اے ام ایمن میں تو نہیں ہوں گی، تو میری زہرا کا خیال رکھنا. ام ایمن نے کہا کہ بی بی آپ پریشان مت ہو، میں آپ کی زہرا کا خیال رکھوں گی. جب زفاف کا وقت آیا، فاطمہ زہرا اپنے گھر سے نکل کے علی ابن ابی طالب کے گھر جا رہی تھی، تو رسول خدا نے ساری عورتوں سے کہا کہ تم زہرا سے دور چلی جاؤ، مجھے بیٹھ کے زہرا سے کچھ باتیں کرنی. ام ایمن حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. کائنات کے رسول کو شیڈو نظر آیا، سایہ نظر آیا. ایک مرتبہ پوچھا کون ہے دروازے پر؟ ام ایمن سامنے آئی، کہا یا رسول اللہ میں ہوں. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سب چلے جاؤ؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، میں نے خدیجہ سے ایک وعدہ لیا تھا. میں نے خدیجہ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جو شب زفاف ہوگی زہرا کی، میں زہرا کا خیال رکھوں گی. کائنات کے رسول نے ام ایمن کو دعائیں دی اور اس کے بعد رونے لگی کہ ام ایمن آج تو نے میری زہرا کا خیال رکھا. اجرکم علی الزہرا. عزیزو فارسی شاعر ایک شعر کہتا ہے ای کاش فدک این ہمیں اسرار نہ داشت، اے کاش مدینہ در و دیوار نہ داشت. کاش کہ مدینے میں یہ دروازہ ہوتا ہی نہ. فریاد دل محسن زہرائین است، ای کاش در سوختہ مسمار نہ داشت. محسن کے دل کی فریاد یہ ہے دروازہ تو گرا، کاش کہ اس دروازے میں جلتی ہوئی کیل نہ ہوتی. رونے والوں سننا جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ جو کیل تھی نا، یہ 61 ہجری میں آ کے تیر بن گئی. اجرکم علی الزہرا. بس عزیزو ایک مرتبہ جب شہزادی کو ہوش آیا نا، کل میں مصائب پڑھ چکا ہوں، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. اور ایک مرتبہ جب بی بی کو ہوش آیا نا تو دیکھا کہ علی کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے. شہزادی نے ایک مرتبہ اپنا بازو آگے بڑھایا اور علی کے دامن کو پکڑ لیا. کہا ابا الحسن کو لے جانے نہیں دوں گی. عزیزو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر شہزادی نے اپنی قوت بتائی ہے. مگر اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ 2 ایسے واقعات ہوئے. خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے تلوار کا دستہ شہزادی کے بازو پہ مارا. شہزادی کا بازو ٹوٹ گیا. جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. مگر شہزادی نے پھر بھی علی کا دامن نہیں چھوڑا. مگر اس کے بعد جب کلفوز نے تازی آلا. عزیزو جملہ سننا. کسی نے آ کے مولا علی سے سوال کیا، مولا یہ خلیفے کے دور میں کنفوس کو بیت المال سے زیادہ پیسے کیوں دیے جاتے؟ میرے مولا نے رو کر کہا اس لیے کہ اس نے زہرا کو کوڑا مارا. صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا زوجۃ ولی اللہ. مل کر عزیزو امام زمانہ کو یاد کریں، انہی کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہمیں اپنی عبادتوں کی توفیق تیری مرضی کو خریدنے کے لیے عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہمارا نام ان لوگوں میں شمار فرما جو قاتلین زہرا سے برات کرنے والے ہیں. پروردگار تجھے واسطہ اس دنیا میں زندگی دے اہل بیت کی محبت پر, اس دنیا سے اٹھا اہل بیت کی محبت. پروردگار ہمارے گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما. پروردگار جن مومنین نے بھی اس بارگاہ کو بنانے میں جو بھی تعاون کیا, آج یہاں پر زہرا کا ذکر ہو رہا ہے, پروردگار ان تمام مومنین کو اپنی بارگاہ سے بہترین تحفے عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم زہرا.